السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسرا دن ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ پہلے 2 دن میں ہم نے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق پڑھا تھا۔ مختصراً عرض ہے کہ اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا کہ موٹے حروف کتنے ہیں اور باریک کتنے، اس کی تقسیم کی تھی اور اس کا تعین کیا تھا۔ بسم اللہ میں بھی بتایا تھا، اس کی تقسیم کی تھی، موٹے حروف اور باریک حروف 2 میں تقسیم کر کے اس کا تعین کیا تھا کہ یہ موٹے ہیں، چونکہ وہ کم تھے تو اس کو ہم نے گنتی میں لایا ہے، وہ بیان کیے ہیں، اور باریک زیادہ ہیں ان کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ باقی سارے باریک سمجھے۔ اعوذ باللہ میں صرف قا حرف ہے، را ہے، اس پر زبر ہے، اور تیسرا حرف لکھا ہوا نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے الف، جو طا کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر طا پر کھڑی زبر ہے، وہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اس وقت وہ الف بھی موٹا ہے، طا بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے۔ اعوذ باللہ کے اندر باقی سارے باریک پڑھی جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ میں ایک حرف را، اس پر زبر ہے، 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، الرحمن لفظ میں اور الرحیم لفظ میں، تو اس جگہ پہ 2 لفظوں میں ایک حرف را کو موٹا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے حروف بسم اللہ میں باریک ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کی بار بار آپ نے پریکٹس کرنی، بار بار پڑھنا ہے، زبان پہ اس کو لانا ہے۔ کثرت سے پڑھنے کے بعد زبان درست پڑھنے کی عادی ہو جائے گی، تو پھر آپ کا جب بھی پڑھیں گے پڑھنا آپ کا ٹھیک ہوگا، آسان ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی حرف موٹا پڑھا جاتا ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے یا واو کو ساتھ استعمال کرنے سے وہ حرف موٹی آواز تو سنائی دے گی، لیکن حرف موٹا شمار نہیں ہوگا۔ جو بھی حرف موٹا پڑھا جاتا ہے وہ واو کو استعمال کر کے موٹا پڑھنا یا ہونٹوں کو گول کر کے حرف کی آواز موٹی نکالنا، آواز تو موٹی نکلے گی، سنائی دے گی، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ حرف جب بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ میری ہتھیلی دیکھیں، یہ فرض کریں یہ زبان ہے، یہ میری ہتھیلی، یہ زبان ہے منہ کے اندر، میں باہر لے آیا ہوں اس کو، فرض کریے یہ زبان ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کا بیچ ہے، تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانے سے حرف موٹا ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے، جہاں سے وہیں سے ادا ہوتا ہے، مخرج اس کا نکلنے کی جگہ جو بھی ہوگی وہیں سے ادا کریں گے، نکالیں گے، لیکن اگر اس کو وہیں سے اپنی جگہ سے نکالتے ہوئے مخرج سے ادا کرتے ہوئے موٹا بھی پڑھنا ہے، اس کے موٹا پڑھنے کا بھی حکم ہے، تو زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے تو حرف موٹا ہوگا، یا دوسری بات جڑ کو بھی اٹھائیں گے اور زبان کی بیچ کو بھی اوپر اٹھائیں گے تو حرف موٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ زبان کی جڑ نہیں اٹھ رہی
یا زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ بیچ نہیں اٹھنا اوپر کی طرف، اور حرف کی آواز موٹی آپ کرتے ہیں سنائی دیتی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے یا واو کو استعمال کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان دو جگہ کو زبان کی جڑ بیچ کو آپ نہیں استعمال کر رہے، موٹا ہونے کے لیے حرف کا موٹا ادا کرنے کا وہ قاعدہ قانون وہاں پر ہے، اور آپ موٹا کرنا چاہتے ہیں اور اس زبان کی جڑ کو نہیں اٹھا رہے، زبان کی بیچ کو بھی نہیں اٹھا رہے، دونوں میں سے ایک بھی نہیں استعمال ہو رہا، تو وہ آواز موٹی تو سنائی دے گی لیکن درست نہیں ہوگی، موٹی تو سنائی دے گی درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، غلط شمار ہوگی۔ مثال میں غلط پڑھتا ہوں، غلط پڑھ کے سناتا ہوں نمونے کے طور پر، اعوذ باللہ پڑھنا نہیں، آپ نے سننا ہے، ججمنٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز تو موٹی ہے، تو لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طان الرجیم، وہ استعمال کیے، وہ استعمال کیے، وہ استعمال کریں، ہونٹوں کو گول کریں یا کسی اور طریقے سے منہ سے آواز موٹی نکالیں تو وہ درست نہیں ہے۔ جب بھی حرف موٹا ادا ہوگا، ادا کرنے کا قاعدہ ہوگا، قانون ہوگا، اس پر عمل کریں گے تو زبان کی یا تو جڑ کو اٹھائیں گے، حرف موٹا ہوگا وہ درست ہوگی موٹائی، یا جڑ کے ساتھ ساتھ بیچ کو بھی اٹھائیں گے تو حرف موٹا ہوگا، یہ موٹائی درست ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہونٹوں کو گول کرنا، نموں کو استعمال کرنا ہے، زبان کی جڑ بیچ کو اٹھانا ہے۔ آگے پھر الگ بات ہے کہ کتنے حروف موٹے ہیں، ہمیشہ موٹی پڑھی جانے والی الگ تقسیم ہے، کن میں زبان کی جڑ اٹھتی ہے، کن میں زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے، بیچ بھی اٹھتا ہے، وہ الگ تقسیم ہے، الگ بات ہے۔ لیکن اتنی بات پکی ہے کہ جو بھی حرف موٹا ہوتا ہے وہ زبان کی جڑ بیچ کو اٹھانے سے موٹا ہوتا ہے، جڑ کو یا جڑ کے ساتھ بیچ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن دونوں ٹھیک نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ حرف جب موٹا پڑا جاتا ہے قاعدی کی پہلی تختی کے اعتبار سے، یا جب بھی استعمال ہوتا ہے لفظ کے اندر، قرآن کے اندر، تو اس کو جب موٹا پڑھتے ہیں تو موٹا اس وقت حرف شمار ہوتا ہے، موٹا پڑھنا درست ہوتا ہے یہ زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی، یا زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے اور زبان کا بیچ بھی اٹھتا ہے اوپر کو، تو اس طرح کی ادائیگی سے جو حرف موٹا ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، وہ موٹا پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے حرف کی آواز اگرچہ موٹی سنائی دے درست نہیں، یاد رہے گا؟ زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں تو حرف موٹا ہوتا ہے، جس کو بھی موٹا کرنا ہوتا ہے وہ تو الگ پھر متعین ہوگا کہ کتنے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، کب موٹا پڑھنا ہے، جب موٹا پڑھنا ہے تو کس جگہ کو اٹھانا ہے، صرف جڑ کو اٹھانا ہے یا جڑ کے ساتھ بیچ کو بھی اٹھانا ہے، یہ بات ابھی باقی ہے۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی حرف موٹا پڑھا جاتا ہے وہ زبان کی جڑ کو اٹھانے سے حرف موٹا ہوتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے ادا ہوتا ہے وہیں سے تو ادا کریں گے، نکالیں گے، لیکن موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے یا جڑ کے ساتھ ساتھ بیچ کو بھی اٹھائیں گے تو ڈبل موٹا ہوگا، یعنی جڑ کو اٹھائیں گے تو سنگل موٹا ہوگا، جڑ کے اٹھانے سے بھی حرف موٹا ہوتا ہے، بیچ کے اٹھنے سے بھی حرف موٹا ہوتا ہے، جڑ کو اٹھا رہے ہیں تو حرف سنگل موٹا ہوگا، اور جڑ کو بھی اٹھا رہے ہیں، بیچ کو بھی زبان کے اوپر کو اٹھا رہے ہیں، بیچ کو بھی اوپر طرف اٹھا رہے ہیں، تو دونوں حصے اٹھ رہے ہیں تو حرف ڈبل موٹا ہوگا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پریکٹس کریں گے اس کی، بار بار پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے. میرا سن جائے میں کیسے پڑھتا ہوں، میرے کہیں ہونٹ تو استعمال ہو کہ حرف موٹا نہیں ہو رہا، واو استعمال ہو کہ میں حرف موٹا تو نہیں ہو رہا. زبان کی جڑ اٹھا کر میں کوشش کر رہا ہوں میرا سن لے، پھر آپ اس کا سنیں. اس طرح سنتے سناتے پڑھتے پڑھتے بار بار پریکٹس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. خود بخود نہیں ہوتا، خود بخود نہیں ہوتا. خود محنت کریں گے تو اس کے جتنی محنت ہوگی اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، رزلٹ سامنے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اچھا، اس ہونٹوں کے استعمال سے کہ ہر ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں یا جو واو استعمال ہو رہی ہے، اس انداز سے موٹا کر رہا ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے. دیکھنے سے ہے. اگر وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو پڑھ رہا ہے، اس کی صرف آواز آ رہی ہے، آڈیو آ رہی ہے، اس کی صورت میں آواز آ رہی ہے، تصویر ساتھ نہیں آ رہی، براہ راست نہیں. اس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس لیے اونچا بیٹھا ہوں کہ میرے دیکھنے سے بھی جن حروف کی ادائیگی کا تعلق ہے تو دیکھ کے بھی سیکھیں، سن کے بھی سیکھیں اور دیکھ کے بھی سیکھیں. تو یہ غلطی کہ ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں یا وہ استعمال ہو رہے ہیں، حرف موٹا ہو رہا ہے، اس کا ججمنٹ کا تعلق دیکھنے سے ہے. نظر آئے گی، تصویر آئے گی اور سامنے نظر آئے گا وہ، تو پھر تو پکڑ جا سکتے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. اور اگر تصویر نہیں آ رہی، صرف آواز رہی، پتہ نہیں چلے گا. پھر جو زیادہ ماہر ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح آواز موٹی نہیں ہوتی، یہ یا وہ ہونٹ استعمال کر رہے یا وہ. اعوذ باللہ میں پڑھتا ہوں جیسے آپ کو پتہ چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں ہونٹ استعمال کرتا ہوں. طون الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ استعمال کرو. جو زیادہ جس جان پہچان جس کو ہے، مہارت ہے، تو وہ تصویر نہ بھی ہو اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن عام طور پہ دیکھنے سے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ ہونٹ استعمال کر رہا ہے اور حرف کو موٹا کر رہا ہے یا ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. متعین قاعدے ہیں. قرآن سب کا مشترک بحیثیت مسلمان، تو قرآن کی ادائیگی میں بھی سارے مشترک بحیثیت مسلمان، چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ عجمی ہے. جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے قواعد اصول سب کے لیے برابر ہیں، عربیوں کے لیے بھی اور عجمی کے لیے بھی، کالے کے لیے بھی، گورے کے لیے بھی، چٹے کے لیے بھی، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، موٹے کے لیے بھی، پتلے کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، شہری کے لیے بھی، دیہاتی کے لیے بھی، سب کے لیے پڑھنے کا قانون قاعدہ ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ فلانا عربی ہے، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، لہذا اس کا ٹھیک ہوگا، یہ کوئی قاعدہ نہیں. قرآن کے ماننے میں، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن سب کا ہمارا مشترک ہے، ایک ہی کتاب ہے، مسلمان ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پڑھنے میں بھی قاعدہ قانون ہمارے ایک جیسے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ حرف موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو اٹھانا پڑے گا، یا زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ بیچ کو بھی اٹھانا پڑے گا. صرف زبان کی جڑ اٹھے گی تو حرف سنگل موٹا ہوگا، اور زبان کی جڑ بھی اٹھ رہی ہے اور زبان کا بیچ بھی اٹھ رہا ہے اوپر کی طرف، اور حرف کو موٹا پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ حرف کی آواز ڈبل موٹی ہوگی. بعض سنگل موٹے پڑے جاتے ہیں، بعض ڈبل موٹے پڑے جاتے ہیں. جو سنگل ہوگا اس کو زبان کی جڑ اٹھا کر موٹا کریں گے، جو ڈبل موٹا پڑا جاتا ہے تو اس کے لیے زبان کی جڑ بھی اٹھاتے ہیں، زبان کا بیچ بھی اٹھاتے ہیں، تو جا کر اس کی موٹائی درست ہوگی. موٹے پڑھنے کی ایک حد ہے،
موٹے پڑھنے کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ موٹا کریں گے تو بھی غلط ہوگا، اس سے کم کریں گے، موٹائی کی جو حد ہے اس سے کم کریں تو بھی غلط ہوگا۔ اسی طرح باریک پڑھنے کی بھی ایک حد ہے، اس باریک پڑھنے کی حد کے اعتبار سے پڑھیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہوگا، اگر اس سے اور باریک کریں گے، نیچے آئیں گے تو بھی غلط ہوگا۔ جس طرح موٹے کو زیادہ موٹا کرنا غلط ہے، اس طرح باریک کو زیادہ باریک کرنا بھی غلط ہے۔ جس طرح موٹے کے بجائے باریک پڑھنا غلط ہے، اس طرح باریک کو بجائے باریک کے موٹا پڑھنا بھی غلط ہے۔ قانون قاعدہ متعین ہے، فلاں موٹا پڑھا جائے گا سنگل، فلاں موٹا پڑھا جائے گا ڈبل، فلاں میں صرف زبان کی جڑ اٹھے گی اور فلاں حرف میں زبان کی جڑ اور بیچ دونوں اٹھتے ہیں۔ اس قانون قاعدے کے مطابق پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ہے پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھتا ہے، جس ٹائم میں پڑھتا ہے، جس وقت میں پڑھتا ہے، نماز کے اندر پڑھتا ہے، نماز سے باہر پڑھتا ہے، چلتے پھرتے پڑھتا ہے، دیکھ کے پڑھتا ہے، زبانی پڑھتا ہے قرآن کو، تو اس قاعدہ قانون سب میں ایک برابر ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے کہا آوازیں ہو سکتی ہیں، آواز پستی ہو سکتی ہے، درمیانی بلندی اس سے سب سے بلندی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادائیگی میں، تلفظ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ آواز پس میں پڑھیں، درمیانی بلندی میں پڑھیں، خوب بلند کر کے پڑھیں، وہ تو ایک صورتیں ہیں، اس کی آواز کی لیول ہے، درمیانہ، اس سے بلند، اس سے بلند۔ تلفظ میں کوئی اثر نہیں آئے گا کہ اس میں تو ٹھیک ہوتا ہے، اس میں تو غلط ہے۔ اگر ایک انداز میں سب سے بلند میں غلط پڑتا ہے، درمیانی میں ٹھیک پڑتا ہے، اس سے نیچے والی میں ٹھیک پڑتا ہے، ابھی اس کا تلفظ پختہ نہیں ہے، ابھی تلفظ پختہ نہیں ہے، ادائیگی پختی نہیں ہے، پختگی اس ادائیگی میں نہیں ہے، مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. تین آواز کے لیول کے اعتبار سے میں نے پڑھا ہے، اعوذ باللہ کو بھی، بسم اللہ کو بھی، درمیانی آواز، پست آواز سے، پھر اس سے تھوڑا بلند، پھر اس سے بلند، اعوذ باللہ کو بھی اور بسم اللہ کو بھی۔ تو آواز کے لیول کو اوپر نیچے کرنے سے تلفظ میں فرق نہیں آتا۔ اگر آتا ہے کہیں کسی لیول میں فرق آ جاتا ہے، کسی میں ٹھیک پڑتا ہے، کسی لیول میں ٹھیک نہیں پڑتا، تو اب اس کی پڑھنے کی جو پریکٹس ہے وہ اس میں کمی ہے، مزید مشق کی ضرورت ہے، مزید بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو درست کرنے کی۔ جب بھی پڑھے اس کا ٹھیک ہو، جس وقت بھی پڑھے اس کا ٹھیک ہو، جہاں بھی پڑھے اس کا ٹھیک ہو، اس کے لیے محنت چاہیے۔ اس محنت کے لیے ماشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ
الرحیم. آپ کا سن کے سننے والے کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے اور کسی نے کرائی ہے. کسی نے محنت کرائی ہے, کسی نے رہنمائی اس کی کیا ہے, ماشاءاللہ آٹومیٹک اس کے منہ سے نکلے گا ماشاءاللہ محنت کیا ہے. بچے کی اوپر محنت ہوئی ہے, بچے نے محنت کی ہے, محنت قبول کیا ہے, اس کا اثر سامنے آ رہا ہے. اور اگر محنت نہیں کی اس کا اثر بھی سامنے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو باتیں کیا ہے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی جب بھی آپ کو ٹائم ملے سبق سب کی منزل پڑھتے ہوئے, اس کے علاوہ جو چھٹی کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ اسی انداز سے مشق کریں گے, زیادہ محنت کریں گے. جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ کا تلفظ درست ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الا البلاغ المبین.